بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ ADPA 1 کی کلاس کے اندر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لعان۔ لعان کی تعریف، پہلے مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ لعان ہوتا کیا ہے۔ جب خاوند بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور وہ اس کے متعلق 4 گواہ بھی نہ پائے، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں الزام لگانے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو خاوند نے بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ مباشرت کرتے ہوئے دیکھا ہو، یا پھر اس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے یا پیدا ہونے والا ہو اور وہ خاوند اپنی بیوی کے پاس 1 سال کے عرصہ تک قریب بھی اس کے نہ گیا ہو اور وہ بچہ پیدا ہو جائے، تو اس ساری صورتحال کو لعان کہتے ہیں۔ اب اس کے متعلق احکامات قرآن حکیم کے اندر سورہ نور کے اندر واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ لعان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت کے اندر دیکھے تو کیا وہ گواہ تلاش کرنا چلا جائے یا پھر وہ اپنی بیوی کا سر قلم کر دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارا سردار کیسی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارا سردار بڑا غیرت مند ہے اور اس کے لیے ایسی صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے زیادہ غیرت مند ہے، لیکن قرآن کا بھی حکم یہی ہے کہ 4 گواہ لائے جائیں۔ تو اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ لعان کے متعلق جو ہے ان کو نازل فرمایا، جس کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے، اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا اس نے کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا یا پھر اس کا بچہ پیدا ہو جائے اور اس نے خود مباشرت بھی نہ کی ہو اس عرصہ کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ مرد 5 قسمیں اٹھائے گا۔ والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی عورتوں پر زنا کا اتہام لگاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ گواہ لے کے آئے، لیکن وہ گواہ نہیں لا سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ اپنے علاوہ اس کے پاس کوئی اور گواہ موجود نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قسم اٹھائے گا۔ قسم کیسے اٹھائے گا وہ؟ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شہادات، 4 قسمیں پہلے وہ اٹھائے گا کہ وہ کھڑا اور 4 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھائے کہ اور کہے کہ اس کا الزام اگر درست ہے، انہو لمن الصادقین، بے شک وہ سچوں میں سے ہے، تو وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ تو اس کے بعد پھر وہ اب حد سے بری ہو جائے گا، اب اس کے اوپر قذف کی سزا نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ اس نے قسمیں 5 جو ہیں وہ کھا لی ہیں۔ اسی طرح عورت 5 قسمیں اٹھائے گی، اگر وہ قسمیں نہیں اٹھاتی تو اس کو پھر رجم کی سزا دی جائے گی، گڑھا کھود کے اس کے اندر ڈال کے اس کو پھر پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا۔ اگر وہ اس سے بچنا چاہتی ہے تو پھر وہ 5 قسمیں اٹھائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہاداتٍ باللہ، یہ بات اس سے عذاب ہٹا دے گی کہ اللہ کے نام کی 4 قسمیں کھا کر کہے، انہو لمن الکاذبین، کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، اس کا حامد جھوٹا ہے، یعنی اس عورت پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اللہ کا اس پر غضب ہو اگر
اس کا خاوند سچا ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد پھر ان کے اندر لعان ہو جائے گا، ان کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی۔ یہاں پر ایک بڑا قابل غور نقطہ سمجھنے والا ہے کہ لعنت اور غضب میں کیا فرق ہے، کہ عورت کے مرد جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس پر لعنت ہو، اور عورت کہہ رہی ہے غضب ہو۔ اس کی جو مفسرین نے، علماء نے وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ لعنت عورتیں ویسے بھی ایک دوسرے کے اوپر بھیجتی رہتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی عام لفظ ہے یہ والا، کوئی خاص لفظ نہیں ہے، اس لیے غضب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور دوسری جو مفسرین نے اور علماء نے وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ غضب کا لفظ لعنت سے بھی بڑا ہے، کیونکہ لعنت کے اندر صرف بندہ اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، اور غضب کے اندر لعنت بھی آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بھی بعید ہو جاتا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے گی، ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی بغیر طلاق کے، یہ امام مالک اور امام شافعی کا یہ قول ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ وہ مرد کو پھر بھی طلاق دینی پڑے گی۔ اس کے بعد قانون لعان کی افادیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر مرد نے عورت کے اوپر الزام لگایا، یا اس نے دیکھا تھا، یا اس کا بچہ پیدا ہوا عورت کا اور وہ اس کا نہیں تھا، تو ساری زندگی جو آپس کے اندر انہوں نے مل کے گزارنی تھی، تو دل کے اندر عداوت رہنی تھی، بغض رہنا تھا، حسد رہنا تھا، لڑائی جھگڑے ہونے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون لعان عطا فرما کے دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر کے اس سے نجات دے دی۔ اب یہ طلاق پکی ہو جاتی ہے، اب دوبارہ وہ کبھی بھی آپس کے اندر نکاح نہیں کر سکتے لعان کے بعد، تو وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک لعان، اس کو یاد کر کے لکھیے گا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔